तहरीक इंसाफ के वो नौजवान जो डी चौक पहुंचे थे, जिनको गोलियां मारी गईं, जिनको शहीद किया गया, उनकी कब्रें देखी हैं। आप भी इनकी कब्रें देखें। आज इनकी कब्रों पे लिखा है सानहा डी चौक, और कब्रिस्तान जाने वाला हर शख्स, हर इंसान ये देखेगा सानहा डी चौक, और वो पूछेगा, आने वाली नस्लें पूछेंगी कि डी चौक में क्या हुआ था। ये क्या जवाब देंगे? आइए इस पे बात करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं मरीम नवाज पे। मरीम नवाज ने इमरान खान पे तनकीद की, हसन नियाजी पे तनकीद की, तहरीक इंसाफ पे तनकीद की, नवाज शरीफ की तारीफों के पुल बांधे। लेकिन मरीम नवाज की असलियत उन्हीं के प्रोग्राम में नौजवानों ने, तलबा ने उनको दिखाई। किस तरह दिखाई, आइए आपको बताते हैं। इसके अलावा शेर अफजल मरवत के हवाले से बात करेंगे। इमरान रियाज खान ने इस पे अहम बात की है कि शेर अफजल मरवत ने इमरान रियाज से क्या राब्ता किया और इमरान रियाज ने क्या जवाब दिया। शेर अफजल मरवत ने इमरान रियाज को क्या करने का कहा। आज इमरान रियाज ने आखिरकार ये तमाम चीज़ें सामने रख दी हैं। आइए आपको भी बताते हैं। सो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को लाइक करना है, और शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा, जो इनके दरमियान आपस में इख्तलाफात चल रहे हैं, आप इसमें बेहतर और ठीक किसको समझते हैं, आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। करते हैं आज का व्लॉग शुरू। आपको पहले बताते हैं सानहा डी चौक। सानहा डी चौक, ये बात इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की कौम की भी ये रवायत है। पाकिस्तान कौम हमेशा से चीज़ों को भूल जाती है। पाकिस्तानी कौम हमेशा से जो गुज़िश्ता दिन, यानी जो गुजरा हुआ दिन होता है, उसमें क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं, उसको भूल जाती है। डी चौक में जो सानहा हुआ, डी चौक में जिस तरह नौजवानों पे गोलियां चलाई गई, जिस तरह नौजवान शहीद हो गए, जिस तरह आज भी मेरी नज़र से अनीस सत्ती शहीद की वीडियो गुजरती है तो यकीन करें रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यकीन करें आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनीस सत्ती शहीद, जो वालदैन का अकलौता बेटा था, 17 साल नौजवान, जो बाप के सर का ताज था, जो माँ की आंखों का तारा था, जो एक एहतजाज की नीयत से जो डी चौक पहुंचा था, और इस खूबसूरत नौजवान को गोलियां मार के शहीद कर दिया गया। आपको उस बाप की आंखों में आंसू की एक तस्वीर याद होगी जिसमें बाप कह रहा है कि मेरे बेटे को, 17 साल बेटे को स्नाइपर के जरिए शहीद कर दिया गया है। इसी तरह और भी बहुत से नौजवान हैं। इसी तरह चरसद्दा से हैं, कोहाड़ से हैं, इसके अलावा एबटाबाद से हैं, हवेलिया से हैं, मर्दान से हैं, बलूचिस्तान से हैं, अटक से हैं। सो इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान जो पहुंचे थे डी चौक, जो शहीद हुए, अब इन तमाम शुहदा की कब्र पे सानहा डी चौक लिखा है, और फिर साथ लिखा है शहीद जमहूरियत, जिन्होंने इस अवाम की खातिर, इस जमहूर की खातिर, इस पाकिस्तान की खातिर अपनी कुर्बानी दी, और इनकी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। ये जो कब्रों के ऊपर जो तख्तियाँ लगी हैं, इनकी नस्लें सवाल करेंगी। वहाँ कब्रिस्तान में बहुत से लोग जाते हैं अपने अजीज़ो अकारब को दफन करने के लिए। जब वो देखेंगे वो सवाल करेंगे, और वो पूछेंगे कि डी चौक में क्या हुआ था। ये क्या बताएंगे कि डी चौक में अपने ही लोगों पे गोलियां चलाई गई थी। डी चौक में वो लोग जो एहतजाज की नीयत से आए थे, जो एक पाकिस्तान के एक लीडर के लिए आए थे, जो इमरान खान के लिए आए थे, उन पे गोलियां चला दी गई। सो कब्रों के ऊपर सानहा डी चौक लिखा गया है, पाकिस्तान का झंडा लगा है, और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लगा है। कभी भी पाकिस्तान की तारीख में इस तरह नहीं हुआ कि एक आम वर्कर जो शहीद होता है, पहले तो कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि इस तरह गोलियां चलाई जाएं, और फिर एक आम वर्कर जो शहीद होता है उनकी कब्रों के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगाया जाए, और साथ पार्टी का परचम भी लगाया जाए। पाकिस्तान के अफवाज के जो शुहदा होते हैं, पाकिस्तान का परचम तो देखा है, लेकिन अब एक जमात, एक सियासी जमात के शुहदा भी हैं, उनकी कब्रों के ऊपर पाकिस्तान का झंडा तो है ही है, लेकिन साथ उस जमात का भी परचम है, यानी तहरीक इंसाफ का परचम है। सो ये परचम, ये तख्तियाँ, और ये नौजवान, उनके बच्चे, उनकी फैमिली, उनके अजीज़ो अकारब, उनके मोहल्लेदार, उनके शहरदार ये सवाल करते हैं कि गोली क्यों चलाई। आइए नेक्स्ट बात करते हैं मरीम नवाज की। मरीम नवाज ने, आपको पता है कि मरीम नवाज या शहबाज शरीफ हों, नवाज शरीफ हों, उन्होंने किस तरह ये बयानियाँ मोड़ने की कोशिश की। शहबाज शरीफ ने कमेटी में बैठ के कहा कि ये बयानिया बनाया गया, और अली अमीन गंडापुर ने करारा जवाब दिया। शहबाज शरीफ इनके आर्डर, मतलब ये इतने लाइलम हैं, इनको पता ही नहीं कि शहीद हो गए, और ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। जाएं, जाके विजिट करें, जाएं चरसद्दा जाएं, मर्दान जाएं, एबटाबाद जाएं, हरीपुर जाएं, कोटली सतियाँ जाएं,
اس کے علاوہ ڈرنال اٹک جائیں، بلوچستان جائیں، ڈی جی ہان جائیں، آپ جائیں، جا کے ان کی قبروں کو وزٹ کریں اور دیکھیں کہ وہاں قبروں کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مریم نواز آپ کو پتہ ہے گزشتہ 3-4 دن سے مختلف جگہ جا رہی ہیں، جا کے پروگرام کر رہی ہیں اور ایک پری پلانڈ پروگرام کیے جا رہے ہیں، لیکن بدقسمتی دیکھیں یہ مریم نواز پہنچتی ہیں سرگودا یونیورسٹی میں اور خطاب کر رہی ہوتی ہیں تو وہاں موجود طالب علم اپنے موبائل پر عمران خان کی تصویر دکھاتے ہیں اور یہ تصویر ان کے منہ پہ تماچا ہے اور تصویر دکھا کر بتاتے ہیں کہ ہمارا لیڈر، ہمارا مرشد تو یہ ہے، ہم تو اپنا سیاسی رہنما، ہم اپنا رہبر، ہم اپنا وزیر اعظم، ہم اس کو مانتے ہیں۔ مریم نواز سپیچ کر رہی ہوتی ہیں اور 7 طالب علم موبائل نکال کر تصویریں، موبائل پہ جو وال پیپر ہوتا ہے وہ تصویریں دکھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے پری پلانڈ انٹرویوز کیے۔ اگر یہ انٹرویو کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ کارکردگی کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو کسی پبلک پلیس میں جائیں، یہ جو ٹاؤٹ صحافی ہیں کسی پبلک پلیس میں جائیں، کیمرہ یعنی ویڈیو کٹ کیے بغیر عوام سے پوچھیں کہ پنجاب کی حکومت کی کیا کارکردگی ہے، آپ کو بہتر پتہ چل جائے گا۔ مریم نواز تقریباً 100 بچوں سے خطاب کرتی ہیں اور پھر ان سے خطاب کرتی ہیں بجائے اس کے کہ پاکستان کے تعلیمی نظام پہ بات کی جائے، بجائے اس کے کہ روزگار کے حوالے سے بات کی جائے، نوکریوں کے حوالے سے بات کی جائے، یہ کیا بات کرتی ہیں کہ حسان نیازی نے یہ کیا، عمران خان نے یہ کیا، عمران خان نے یہ کہا۔ آپ کیا کر رہی ہیں؟ طلباء سے خطاب کس طرح کرتے ہیں اور طلباء کو کس طرح ایڈریس کرتے ہیں؟ جائیں عمران خان کا جی سی یونیورسٹی والا پروگرام دیکھ لیں، جہاں طلباء چھتوں کے اوپر بیٹھے ہیں اور جب عمران خان جی سی یونیورسٹی میں پہنچتے ہیں تو وہاں موجود طالب علم عمران خان زندہ باد، وزیر اعظم عمران خان کا نعرہ لگاتے ہیں۔ عمران خان کا ایڈڈ یونیورسٹی کا پروگرام دیکھ لیں، عمران خان کا سرگودا یونیورسٹی کا پروگرام دیکھ لیں۔ آپ عمران خان کی ریس کر رہی ہیں؟ ابھی نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ اب بات کرتے ہیں شیر افضل مروت کی۔ شیر افضل مروت آپ کو پتہ ہے کہ مذاکرات چل رہے ہیں، اسی دوران شیر افضل مروت کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آ جاتی ہے سلمان اکرم راجہ کو لے کے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے جنرل سیکرٹری ہیں، کیا کسی نے نوٹیفیکیشن دیکھا ہے، کیا میں تو نہیں مانتا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں ان کو کرارا جواب دوں گا اگر انہوں نے کوئی بات کی۔ شیر افضل مروت اور سلمان اکرم راجہ کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ کل میں نے آپ سے ڈسکس کی، لیکن آج عمران ریاض خان نے شیر افضل مروت کے حوالے سے اہم انکشاف کیا ہے اور اہم بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری کبھی شیر افضل مروت سے بات نہیں ہوئی، ایون کہ اگر میں بتاؤں عمران ریاض خان کئی دفعہ کہہ چکے ہیں یہ دیوانہ بندہ ہے، پاگل بندہ ہے، لیکن عمران ریاض نے آج بتایا ہے کہ جب اپوزیشن لیڈر بنایا جا رہا تھا تو شیر افضل مروت نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھ سے کہا، یہ عمران ریاض خان بتا رہے ہیں کہ شیر افضل مروت نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھ سے کہا کہ میرے لیے لابنگ کرو۔ ایک طرف عمران خان کا فیصلہ ہے، ایک طرف عمران خان فیصلہ کرتے ہیں، ایک طرف عمران خان کہتے ہیں کہ میرا اپوزیشن لیڈر یہ ہے، یا عمران خان نے ہی فیصلہ کرنا ہے۔ یہ لابنگ کی بات کہاں سے آ جاتی ہے کہ شیر افضل مروت ایک صحافی کو بات کر رہے ہیں، ایک صحافی کو پیغام دے رہے ہیں کہ میرے لیے لابنگ کرو، تو عمران ریاض خان نے کہا میں کیا لابنگ کروں، میں کون سا کوئی سیاسی جماعت کا حصہ ہوں، میں کون سا تحریک انصاف کا حصہ ہوں، میں کون سی لابنگ کروں۔ عمران ریاض کہتے ہیں میں حیران رہ گئی یہ مجھ سے کیا بات کر رہا ہے۔ شیر افضل مروت جس طرح بیانات دے رہے ہیں، دیکھیں یہ افسوس کن ہے، جس طرح پارٹی کے جنرل سیکرٹری پہ بات کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں پارٹی کا جنرل سیکرٹری نہیں مانتا، اور سب جانتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ کو عمران خان نے پارٹی کا جنرل سیکرٹری لگایا ہے، لیکن شیر افضل مروت کیوں نہیں مانتے؟ آپ کیوں نہیں مانتے؟ اس کا مطلب ہے آپ عمران خان کی بات کو نہیں مانتے۔ آج عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے سلمان اکرم راجہ پر پورا اعتماد ہے، اور ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شیر افضل مروت کی تحریک انصاف کی جو رکنیت ہے، تحریک انصاف کی جو ممبرشپ ہے اسے معطل کر دیا جائے، یعنی تحریک انصاف سے نکال دیا جائے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت دفعہ شیر افضل مروت اختلافات کا شکار رہے، پھر عمران خان سے ملنے جاتے ہیں اور پھر آ کر کہتے ہیں عمران خان نے مجھے گلے لگایا، اور علیمہ خان کہتی ہیں کہ عمران خان نے گلے نہیں لگایا۔ اس طرح بہت سی باتیں سامنے آئی ہیں، لیکن اگر اسی طرح باتیں سامنے آتی رہی، میں ایک چیز واضح کہہ دوں کہ عمران خان شیر افضل مروت کو فارغ کر دیں گے۔ دیکھیں آپ اگر پارٹی کو دیکھیں، پارٹی کی صورتحال دیکھیں، ایک انسان ہے جس کو میں نے کبھی بھی اختلافات کا شکار نہیں دیکھا، جس کو میں نے کبھی بھی پارٹی مطلب لابنگ کرتے نہیں دیکھا، میں نے کبھی بھی اس انسان کو اس طرح تقسیم کرتے نہیں دیکھا، ہمیشہ جوڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کا نام مراد سعید ہے۔
کبھی بھی مراد سعید نے یہ والا کردار ادا نہیں کیا کہ اس کے خلاف بات کی جائے یا اس کے خلاف لابنگ کی جائے یا وہ گروپ بنایا جائے، کیونکہ وہ انسان عمران خان کے نظریے کے ساتھ چلتا ہے۔ وہ انسان آج روح پوش ہے، لیکن روح پوش رہتے ہوئے بھی اس نے پوری تحریک انصاف کو، اس نے خیبر پختونخوا کے اراکین کو، خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ذمہ داریاں دیتا ہے اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ آپ یہ جو مارچ ہوئے اس میں کردار دیکھ لیں، جو سب سے اہم کردار رہے ہیں، جو فائٹر رہے ہیں، جو میں نے دیکھا جنہوں نے فرنٹ فٹ پہ جا کے لڑائی کی، وہ تقریباً مراد سعید کی ٹیم ہے، جس میں کہوں مینا خان افریدی آ جاتے ہیں، سہیل افریدی آ جاتے ہیں، ڈاکٹر شفقت آ جاتے ہیں، شاہد ہٹک آ جاتے ہیں، شفیع جان آ جاتے ہیں، شاہ احد آ جاتے ہیں، ڈاکٹر امجد آ جاتے ہیں، سہیل سلطان آ جاتے ہیں، عبدالغنی افریدی آ جاتے ہیں۔ یہ ساری یوتھ کی ٹیم تھی جنہوں نے فائٹ کی۔ سو یہ واحد انسان ہے تحریک انصاف میں جسے کبھی بھی متنازع نہیں دیکھا۔ اگر عمران خان کے نظریے کے ساتھ مخلص ہوں تو اسی طرح رہنا چاہیے۔ دیکھتے ہیں عمران خان شیر افضل مروت کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن آج عمران ریاض نے اہم بات کی ہے۔ سو آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں، کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔